فرنگی دوشیزہ سکون کی تلاش میں۔ ظہر کی نماز مسجد ابو حفص کبیر میں آ کر پڑھی تو خطیب صاحب نے بتایا کہ کل ایک انگریز لڑکی آپ سے ملنے کے لیے یہاں آئی تھی مگر آپ یہاں موجود نہیں تھے۔ تھوڑی دیر بعد گجدوان سے فون آیا کہ ایک انگریز لڑکی حضرت سے ملنے کے لیے یہاں بھی آئی تھی۔ اسی دوران مدرسہ میر عرب کے اساتذہ کا وفد ملنے کے لیے آیا۔ انہوں نے تفصیل بتائی کہ انگلینڈ سے انگریزوں کا ایک گروپ سمرقند و بخارا کی سیر کے لیے آیا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک جوان لڑکی جب شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر قصر عارفہ پہنچی تو اس نے امام خطیب سے کچھ سوالات پوچھے۔ امام خطیب نے اسے آپ کے متعلق بتایا کہ ایک نقشبندی شیخ چند دنوں کے لیے بخارا آئے ہوئے ہیں، آپ کے بقیہ سوالات کے جوابات وہ دیں گے۔ چنانچہ وہ لڑکی آپ کی تلاش میں گجدوان بھی گئی، ابو حفص کبیر کی مسجد میں بھی آئی، مدرسہ میر عرب بھی پہنچی، اور جب ہم نے اسے بتایا کہ کل آپ کا آخری دن ہے تو بڑی افسردہ ہوئی کہ کسی طرح میری ان سے ملاقات ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ بہرحال وہ آج کا دن ٹورسٹ ہوٹل بخارا میں ٹھہرے گی۔ اگر اسے پتہ چل جائے کہ آپ اس جگہ پر ہیں تو وہ بھاگی آئے گی۔ اب چونکہ آپ کے جانے کا پروگرام ہے تو ہمارا مشورہ ہے کہ آپ جاتے ہوئے راستے میں کچھ دیر رک کر اس سے مل لیں، ہمیں اس میں طلب نظر آئی ہے۔ فقیر نے مسجد کے نمازیوں کی طرف سے دی گئی پلاؤ پارٹی کو مختصر کیا اور مولانا عبداللہ کے ہمراہ ٹورسٹ ہوٹل پہنچا۔ جب کاؤنٹر سے معلومات حاصل کی تو انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے ہوٹل میں سینکڑوں لوگ مختلف ممالک سے آئے ہوئے ہیں، ہمیں نام معلوم ہو تو کچھ بتا سکتے ہیں۔ فقیر نے کہا کہ انگلینڈ سے ایک گروپ آیا ہوا ہے۔ کاؤنٹر والی لڑکی نے تھوڑی دیر اپنا رجسٹر دیکھنے کے بعد بتایا کہ ہاں، وہ گروپ آج یہاں سے 50 میل دور ایک جگہ دیکھنے گیا ہوا ہے۔ کمروں کی چابیاں ہمارے پاس ہیں۔ یہ سن کر ہمیں بہت افسوس ہوا۔ مولانا عبداللہ کہنے لگے کہ حضرت، ہمیں بستام اور خرکان بھی جانا ہے، وہاں بھی کافی وقت لگے گا، لہٰذا سفر شروع کرنا چاہیے۔ فقیر نے سوچا کہ چلو اس لڑکی کو غائبانہ توجہ ہی دے دیتے ہیں۔ ابھی 2-3 منٹ ہی گزرے تھے کہ کاؤنٹر والی لڑکی نے اشارے سے فقیر کو بلایا۔ مولانا عبداللہ اس کے پاس گئے تو وہ کہنے لگی کہ اس گروپ کی ایک عورت کمرے میں موجود ہے، ابھی اس نے فون پر مجھ سے بات کی ہے، میں اس سے پوچھوں؟ جب پتہ کیا تو وہی لڑکی نکلی جو ملنا چاہتی تھی۔ فقیر نے اس سے فون پر بات کی تو وہ پوچھنے لگی کہ کیا آپ میرے کمرے میں تشریف لائیں گے؟ فقیر نے کہا کہ آپ اگر نیچے آ جائیں تو یہاں لاؤنج میں بیٹھ کر بات کر لیں گے۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی سر پر سکارف باندھے، عربی لباس پہنے نیچے آئی اور فقیر سے پوچھنے لگی کہ کیا آپ شیخ ذوالفقار نقشبندی ہیں؟ فقیر نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگی کہ میں 3 دن سے پاگلوں کی طرح آپ کے پیچھے پیچھے پھر رہی تھی۔ فقیر نے کہا عربی کا مقولہ ہے من جہد فوجد، جو شخص کوشش کرتا ہے سو وہ پا لیتا ہے۔ یہ سن کر وہ اچھل پڑی اور کہنے لگی کہ میں بہت خوش ہوں کہ اتنے بڑے شیخ سے بات کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ فقیر نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ کہنے لگی کہ سکون چاہتی ہوں۔
فقیر نے کہا کہ سکون تو سکون والے کاموں سے ملے گا۔ کہنے لگی آپ یورپ کے ماحول کو جانتے ہوں گے، میں نے اپنی ہر خواہش کو پورا کر کے دیکھا ہے، ہر وہ کام کیا جو نفس نے چاہا، مگر نتیجہ بے سکونی کی شکل میں نکلا۔ پھر میں نے سکون کی تلاش کے لیے بہت مطالعہ کیا، مجھے معلوم ہوا کہ اسلام میں مشائخ صوفیہ کے دلوں میں بڑا سکون ہوتا ہے۔ تو میں نے ذکر کے سلاسل کے متعلق پڑھا۔ ذکر جہر کرنا تو میرے ماحول میں ممکن نہیں تھا، البتہ نقشبندیہ طریقہ ذکر مجھے اچھا لگا، وہ میں کرتی ہوں۔ فقیر نے پوچھا کہ آپ مراقبہ کرتی ہیں؟ کہنے لگی جی ہاں۔ پوچھا روزانہ کتنی دیر کرتی ہیں؟ کہنے لگی کہ کئی مرتبہ کرتی ہوں، اگر سب کو شامل کروں تو تقریباً 3 گھنٹے بن جائے گا۔ یہ سن کر فقیر حیران ہوا، کہنے لگی کہ میں خلوت در انجمن، نظر بر قدم، سفر در وطن، ہوش در دم وغیرہ کو بھی سمجھتی ہوں، البتہ شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاحات وقوف قلبی، وقوف عددی اور وقوف زمانی کے بارے میں مجھے مزید سمجھا دیں۔ یہاں پر جن اصطلاحات کا ذکر ہوا ہے وہ اس سے پہلے کسی ویڈیو کے اندر ہم نے اس کی لنک پن کی ہوئی ہے کمنٹ کے اندر، جہاں پر حضرت پیر صاحب نے کچھ اصطلاحات کو تفصیل سے کھولا ہے۔ اگر باقی کی اصطلاحات کو آپ پڑھنا چاہیں یا پھر مکمل سے شروع سے ساری اصطلاحات کو اگر پڑھنا چاہیں تو حضرت پیر صاحب کی ایک کتاب ہے شجرہ طیبہ، اس میں آپ کو اس کی تفصیل انشاءاللہ مل جائے گی۔ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے پیر صاحب کی کہ فقیر ایک انگریز لڑکی کی زبان سے یہ الفاظ سن کر حیران تھا، واقعی طلب ہو تو ایسی۔ بہرحال فقیر نے اس کو تفصیلات بتائی۔ تقریباً 2 گھنٹے وہ اپنی زندگی کے متعلق بتاتی رہی اور فقیر کی زندگی کے متعلق سوالات پوچھتی رہی۔ پھر کہنے لگی کہ میرا بخارا آنے کا مقصد آج پورا ہو گیا، میں آپ سے مستقل رابطہ رکھنا چاہتی ہوں۔ فقیر نے اپنا ایڈریس اس کو دیا اور اس نے اپنا ایڈریس فقیر کو دیا۔ ہم لوگوں کو پہلے ہی کافی دیر ہو چکی تھی، لہٰذا جلدی سے گاڑی کی طرف بھاگے۔ وہ ہمارے ساتھ گاڑی تک آئی اور فرشی سلام کر کے رخصت ہوئی۔